السلام علیکم۔ آج کا موضوع ہے عورتوں کے فرائض اور حقوق۔ اسلام نے عورتوں کو عظیم حقوق دیے ہیں اور کچھ اہم فرائض بھی عائد کیے ہیں۔ یہ ہر مسلمان کے لیے جاننا ضروری ہے۔ تو آئیں اس اہم موضوع کو سمجھتے ہیں۔ عورتوں کے حقوق۔ حق تعلیم۔ اسلام نے عورتوں کو تعلیم حاصل کرنے کا حق دیا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، علم حاصل کرنا ہر مسلمان مرد اور عورت پر فرض ہے۔ حق وراثت۔ اسلام سے پہلے عورتوں کو وراثت میں کوئی حصہ نہیں دیا جاتا تھا، لیکن اسلام نے عورتوں کو وراثت میں حصہ دیا۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، مردوں کا حصہ بھی ہے جو والدین اور قریبی رشتہ دار چھوڑ جائیں، اور عورتوں کا بھی حصہ ہے۔ سورۃ النساء آیت نمبر 7۔ حق عزت و احترام۔ اسلام نے عورت کو عزت دی اور اسے ماں، بہن، بیٹی اور بیوی کی حیثیت سے بلند مقام عطا کیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سب سے بہترین شخص وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے ساتھ اچھے اخلاق سے پیش آئے۔ حق نکاح۔ عورت کو یہ حق دیا گیا کہ وہ اپنی مرضی سے نکاح کر سکتی ہے۔ اس کی اجازت کے بغیر اس کا نکاح نہیں کیا جا سکتا۔ حق کھانا اور خرچ۔ عورت کی ضروریات جیسے کھانا، کپڑا اور رہائش کی ذمہ داری مرد پر ہے، چاہے وہ بیوی ہو یا ماں۔ عورتوں کے فرائض۔ اللہ کی عبادت۔ سب سے پہلا فرض یہ ہے کہ عورت بھی اللہ کی عبادت کرے، جیسے نماز، روزہ اور قرآن کی تلاوت کرنا۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، نماز قائم کرو اور زکوٰۃ دو۔ والدین کی خدمت۔ بیٹی کے لیے والدین کی خدمت کرنا بھی بہت ضروری ہے۔ جیسا کہ بیٹے پر فرض ہے، ویسے ہی بیٹی کو بھی اپنے والدین کا خیال رکھنا چاہیے۔ شوہر کی اطاعت۔ بیوی پر فرض ہے کہ وہ شوہر کی جائز بات مانے اور اس کے حقوق ادا کرے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر میں کسی کو کسی کے سامنے سجدہ کرنے کا حکم دیتا تو عورت کو اپنے شوہر کے سامنے کرنے کا کہتا۔ ترمذی۔ بچوں کی تربیت۔ عورت پر یہ فرض ہے کہ اپنے بچوں کی دینی اور اخلاقی تربیت کرے تاکہ وہ نیک مسلمان بنے۔ بچوں کی ابتدائی تربیت ماں کی ذمہ داری ہے۔ پردے کا خیال رکھنا۔ عورت پر فرض ہے کہ وہ پردے کا خیال رکھے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا، اور اپنے گھروں میں ٹھہری رہو اور بے پردہ نہ نکلو، جیسا کہ زمانہ جاہلیت میں نکلتی تھی۔ سورۃ الاحزاب آیت نمبر 33۔ فرائض اور حقوق میں توازن۔ اسلام نے عورت کو جہاں حقوق دیے ہیں، وہیں اس پر کچھ فرائض بھی عائد کیے ہیں۔ دونوں چیزوں میں توازن رکھنا ضروری ہے۔ مثال، اگر بیوی شوہر کے حقوق پورے کرے گی تو شوہر بھی اس کے حقوق ادا کرے گا، جیسے عزت دینا، خرچ دینا، محبت سے پیش آنا۔ اسی طرح اگر عورت اپنے بچوں کی اچھی تربیت کرے گی تو بچے بھی اس کا احترام کریں گے۔ سوالات و جوابات۔ پہلا سوال، کیا عورت کو شوہر کی ہر بات ماننی چاہیے؟ جواب، نہیں، عورت کو صرف جائز باتیں ماننی چاہیے۔ اگر شوہر کوئی غلط بات کہے تو عورت کو حق ہے کہ وہ انکار کرے۔ دوسرا سوال، کیا عورت جاب کر سکتی ہے؟ جواب، جی ہاں، عورت جاب کر سکتی ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ پردے کا خیال رکھا جائے اور کام حلال ہو۔ تیسرا سوال، کیا عورت وراثت میں حصہ لے سکتی ہے؟ جواب، جی ہاں، قرآن کے مطابق عورت کو وراثت میں حصہ ملتا ہے۔ نتیجہ، آج ہم نے سیکھا کہ اسلام میں عورتوں کو کتنے عظیم حقوق دیے گئے ہیں اور ان پر کون کون سے فرائض عائد ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے حقوق کے ساتھ ساتھ اپنے فرائض کو بھی پہچانیں اور دونوں کو پورا کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ سے دعا ہے کہ ہمیں اپنے فرائض اور حقوق کو سمجھنے اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔